کا تصور کیا ہونا چاہیے. یہ کوئی برے لوگ نہیں تھے, یہ تو بہت اچھے لوگ تھے, لیکن ان لوگوں کو لوگوں نے کیا کیا, انسان تھے, نوح علیہ السلام کے پیروکار تھے, نوح علیہ السلام کے امتی تھے. امتیوں کو انہوں نے معبود کا درجہ کیسے دیا؟ پہلے تصویر بنائی, ان کی یاد کو تازہ کیا, پھر جب وہ مر گئے تو ان کی عبادت پہ لگا دیا, پھر ان کے مٹی کے مجسمے بنانے لگوایا. جب مٹی کے مجسمے بن گئے تو ان کے سامنے رکوع کرنا بھی شروع کرایا, سجدہ کرنا بھی شروع کرایا, اور اللہ وحدہ لا شریک سے غافل کر دیا. اب مومن ہونے کے ناطے ہم ہمارے ایمان کا جائزہ لے کر دیکھیں. ہم نے زبان سے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ. تمام معبودوں کی نفی کر کے ہم مسلمان بن گئے. اب کوئی الہ ہمارے پاس نہیں ہو سکتا. یہودیوں کا قصور کیا تھا؟ یہودی قوم کئی معاملات کی وجہ سے ملعون ہو گئی. اللہ نے اس قوم کو لعنت کر دیا, اور لعنت بھی کیسی؟ اللہ نے کہا وَكُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, ذلیل اور رسوا ہو جاؤ اور بندر بن جاؤ. اللہ نے یہودیوں کو بندر بنا دیا. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ, ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن گئی. کیوں؟ سبب کیا تھا؟ بنی اسرائیل کی بایوگرافی ذرا دیکھیے کہ بنی اسرائیل نبی زادوں کی قوم تھی. ایک نبی نہیں آیا, بہت سے نبی بنی اسرائیل کے اندر آئے. اللہ نے اس دنیا میں اس قوم کو آسمانی غذاؤں سے نوازا, من اور سلوہ سے ان کو نوازا. اس کے باوجود اس قوم پر اللہ نے لعنت برسائی. کیوں؟ لعنت کا سبب کیا تھا؟ کئی اسباب میں ایک سب سے بڑا سبب یہ تھا. مشکات المصابیح باب المساجد میں یہ حدیث آئی ہے مسلم شریف کے حوالے سے, حدیث نمبر 713 میں حضرت جندب بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا, الا وان من کان قبلکم, اے لوگو سن لو ایک بات کو, تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں كانوا يتخذون قبور انبیائهم وصالحیہم مساجدا, وہ نبیوں کی قبر کو اور اپنے صالح لوگوں کی قبر کو انہوں نے سجدے کی جگہ بنا لیا تھا. یعنی اللہ کو چھوڑ دیا, الہ حقیقی کو, اور کیا کیا؟ نیک لوگوں اور نبیوں کی قبروں کو انہوں نے سجدے کی جگہ بنایا. فلسطین کے اندر کئی نبیوں کی قبروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. حضرت موسیٰ کی قبر اور حضرت یوسف کی قبر. پچھلے سالوں میں وہاں پر حضرت یوسف کی قبر کو بھی جو ہے اس لیے مسمار کر دیا گیا کہ یہودیوں نے اس کی بھی پرستی شروع کر دیا تھا. تو یہودی لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے نبیوں کی اور نیک لوگوں کی قبروں کو کیا کیا؟ سجدے کی جگہ بنا لیا. پھر اس کے بعد انی انہاکم عن ذلک, اے میرے امتیوں ایک بات یاد رکھو, میں تم کو اس حرکت سے روکتا ہوں کہ تم یہودیوں کی حرکتیں ہرگز نہیں کرنا. دیکھیں کیوں؟ الہ کا تصور ختم ہو جائے گا, مالک حقیقی کا تصور مٹ جائے گا. اس لیے کہا کہ نبی کا پہلا پیغام, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں, یہ حدیث مشکات شریف میں آئی, حدیث نمبر 712. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, لوگوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اور حضرت عائشہ کون؟ امت کی ماں, امت کی ماں, ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, اے لوگوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مرض میں یہ جملے بیان فرمائے, یہ نصیحت فرمائی جس مرض کے بعد کبھی آپ کھڑے ہو نہیں سکے. یہ آخری نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ تھی, لعن اللہ الیہود, اللہ نے یہودیوں پر لعنت کیا, والنصارى, نصارہ پر اللہ نے لعنت کیا, اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا, کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا تھا. میرے بھائی ذرا سوچو, قوم نے قصور کیا کیا تھا؟ قوم نے قصور, کوئی شرابی, کوئی جواری, کوئی زانی, کوئی عیش پسند, کوئی مالدار کی قبر کو سجدے کی جگہ نہیں بنایا. قصور یہ تھا کہ انہوں نے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنایا تھا. یہ سجدہ صرف رب کے لیے ہوگا, غیرے کے لیے کبھی نہیں ہوگا. اس ماتھے کو انبیاء نے
لیے ٹیکا، اس سجدے کو، اس ماتھے کو انبیاء نے صرف اللہ کی رضامندی کے لیے ٹیک دیا۔ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بیان کو یاد کریں۔ ابو طالب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نصیحت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا میرے بھتیجے سنو، یہ لوگ تمہارے سامنے یہ فرمائشیں رکھتے ہیں، مگر مقصد یہ ہے کہ تم دعوت کا کام چھوڑ دو، یا الہ کا جو تصور پیش کر رہے ہو اس تصور کو چھوڑ دو۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کیا پیاری بات کہا، اے میرے چچا جان، اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج کو لا کر رکھ دیں، دائیں ہاتھ میں سورج کو رکھ دیں، بائیں ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھ دیں، تب بھی میں الہ کے تصور اور الہ کی دعوت سے انحراف کرنے والا نہیں ہوں۔ غور کرو میرے بھائیو، یہ نبی علیہ السلام کا پیغام، یہ نبی علیہ السلام کا پیغام جو آپ نے امتیوں کے نام دیا تھا۔ یہودیوں کا یہی تو قصور تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو ذلیل کیا اور رسوا کر دیا۔ نصارہ کا قصور کیا تھا؟ نصارہ کو یعنی عیسائیوں کو اللہ نے ذلیل کیوں کیا؟ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ اسی قصور پر اللہ نے نبوت کو یہودیوں سے بھی کھینچ لیا اور نصرانیوں سے بھی کھینچ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے نبوت کو کر دیا۔ ایک بات سنتے جائیں، یہودیوں، نصرانیوں اور امت محمدیہ یعنی مسلمانوں کا آخر اختلاف کیا ہے؟ کیا وہ ہمارا کچھ باقی ہے یا ہم ان کا کچھ باقی ہیں؟ کوئی بات نہیں، نہ ہم نے ان کی زمینوں کو غصب کیا، نہ ہم نے ان کی ماں بہنوں کی عزت لوٹا۔ دشمنی کیا ہے؟ آج پوری دنیا میں یہود اور نصارہ کی دشمنی مسلمانوں سے آخر ہے کس بات پر؟ یہی الہ کے تصور پہ ہے۔ ہم عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بھی اللہ کے نبی اور عزیر بھی اللہ کے نبی، اور جو بھی ماں کے پیٹ سے جنم لینے والا ہے وہ کبھی اللہ کی اولاد میں ہی نہیں سکتا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ الصمد قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا، وہ تو اپنی خدائی میں یکتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ، یہی عقیدے کی پختگی کے سبب آج یہود بھی ہمارے دشمن اور نصارہ بھی ہمارے دشمن۔ دشمنی کا محور سمجھو کلمہ لا الہ الا اللہ، صرف کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اب آئے میرے مومن بھائیو، جب بات یہ ہے تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کو پہچان لیں، ہم اللہ کو پہچان لیں۔ بات ابھی طویل تھی، انشاءاللہ پھر یہ عنوان کسی اور موقع پر میں آپ کے سامنے اس کے بعد کی بات کو آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ نبی علیہ السلام کے دور میں لوگوں نے کن کن لوگوں کو عبادت کا درجہ دیا تھا اور کیوں دیا تھا۔ اب آخری بات آپ سمجھیں کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی خالص عبادت کیوں کرتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں کسی کے اندر آ گئیں تو ہم بھی ان کو پوج لیں، اگر یہ طاقت کسی کے اندر آ گئی تو۔ طاقت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نمل سورت نمبر 27 آیت نمبر 7 سے لے کر 64 تک، پارہ نمبر 19 اور 20 کے اندر اللہ تعالیٰ کا سلسلے وار ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض، اے لوگوں ذرا بتلاؤ تو صحیح وہ کون سی ذات ہے جس نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمایا، جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا فرمایا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور جس نے آسمان سے تمہارے لیے بارش کو نازل فرمایا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اس بارش کے ذریعے سے مختلف قسم کے اناجوں کو، کھیتیوں کو اس نے پیدا فرمایا۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَنبُتُوا شَجَرَهَا، تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ایک بیج کو تم بوتے ہو تو اس کو اگا نہیں سکتے۔ وہ کون سی طاقت ہے کہ ایک بیج کو تم بوتے ہو تو پورا درخت قائم کر دیتی ہے، پوری فصل اگا دیتی ہے۔
الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ بولو، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ زمینوں کو پیدا کرنے والا، آسمانوں کو پیدا کرنے والا، بارش کو نازل کرنے والا، کھیتی کو اگانے والا، کیا کوئی الہ ہے؟ چاہے وہ پتھروں کی شکل میں ہو، چاہے وہ درختوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبود کیوں نہ ہو، تو ان میں یہ طاقت ہے؟ نہیں، تو پھر اللہ کو معبود کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کو معبود کیوں نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اے لوگو بھلا بتلاؤ تو صحیح، مشکل تم کو چھوتی ہے، تنگی اور افلاسی تم کو چھوتی ہے، مشکل کے وقت تم اس کو پکارتے ہو، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، وہ تمہاری پکار سنتا ہے اور تمہاری پریشانی کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تم کو زمین کا شہنشاہ بنانے والا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ غور کرو کہ ہم جس اللہ کی پرستش کرتے ہیں، جس اللہ کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں، جس اللہ کے سامنے اپنا گلہ روتے ہیں، کیوں؟ اس کی یہ طاقت ہے کہ وہ ہماری تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے، وہ زمین کی شہنشاہیت ہمارے حوالہ کرنے والا ہے۔ اے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ اسی اللہ کو تم بہت کم یاد کرتے ہو، بہت کم یاد کرتے ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا امن یہدیکم فی ظلمات البر، اے لوگو بھلا بتلاؤ تو صحیح کہ تم زمین کے اوپر چلتے ہو رات کے اندھیروں میں اور سمندر کی تاریکی میں، تم کو راستہ دکھانے والا کون ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا، اور وہ کون سی ذات ہے جو بشارت کی ہوائیں، خوشخبری کی ہوائیں، سکون کی ہوائیں تمہارے اوپر بھیجنے والا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، تمہارے شرک سے اللہ بہت ہی بلند و بالا ہے، بلند و بالا ہے۔ پھر ایک بات اللہ نے ارشاد فرمایا اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اے لوگو ذرا بتلاؤ تو صحیح، یہ روئے زمین کی ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر، یبدأ الخلق، مخلوق کی ابتدا اس نے کی، ثم يعيدُهُ، پھر اس ساری مخلوق کو ختم کرنے والا بھی وہی ہے۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، وہ کون سی ذات ہے جو آسمانوں سے تم کو روزی عطا فرمائے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر ہے دلیل تو لا کر دکھا دو، لا کر دکھا دو۔ لات بھی مر گئے، عزا بھی مر گئے، یغوث بھی مر گئے، یعوق بھی مر گئے، نصر بھی مر گئے، عزیر بھی چلے گئے، اور عیسیٰ امت محمدیہ کے پیروکار بن کر نازل ہونے والے ہیں۔ جب یہ سب مر گئے، تم نے الہ کس کو بنا لیا؟ مردوں کو، مردوں کو۔ کتنا عجیب و غریب۔ اللہ نے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، اے لوگو مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا وہ بھی کمزور۔ دینے والا کون؟ اللہ۔ زندے سے مانگو، مردے سے کیا مانگتے ہو؟ اس ذات سے مانگو جس ذات کو بھوک نہیں لگتی، وہ تو سب کو کھلانے والا ہے۔ اس ذات سے مانگو جس کو لمحے بھر کے لیے اونگ نہیں آتی۔ تم کس سے مانگتے ہو؟ جو مر گئے ان لوگوں سے، جو مر گئے ان لوگوں سے۔ حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ کیسے کیسے تم نے جو ہے تماثیل یعنی بتوں کو قائم کر لیا، اور جس کے لیے تم جھکتے ہو، نہ سنتے ہیں، نہ نقصان پہنچاتے اور نہ نفع پہنچاتے۔ یہ تو مکھی کو بھگانے کی طاقت نہیں، ان کو الہ مان لیا۔ جو زندہ ہے وہ بہتر ہے یا مردہ جو ہے وہ بہتر ہے؟ تو میرے مومن بھائیوں، یہ الہ کا پیغام تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے نام اور اس انسانیت کے جو ہے حوالے اس پیغام کو کیا۔ روئے زمین پر مسلمان کی سب سے بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ شرک کی گندگی میں پھنسے ہوئے لوگوں کو توحید کی طرف لے کر آئیں۔
لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لائے ہیں۔ یہی کام کے لیے اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ سورہ نور آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا پیارا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا، ذرا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، ہم تم کو زمین کا شہنشاہ بنا دیں گے، زمین کا اقتدار تمہارا حوالہ کر دیں گے، تمہارے دلوں کا خوف نکال کر تمہارے خوف کو امن میں تبدیل کر دیں گے، مگر ایک شرط ہے، ایک شرط ہے، یعبدوننی، خالص عبادت ہمارے لیے کی جائے، بس خلاص ہمارے لیے خالص عبادت کر لو تو تم کو ہم زمین کا شہنشاہ بنا کر رکھ دیں گے، زمین کا شہنشاہ۔ اب غور کرو میرے بھائی، عبادت میں اللہ نے کائنات کا اقتدار لکھا تو آج ذلت اور رسوائی کا سبب یہ ہے کہ مومن اور مسلمان امت محمدیہ کے پروانے ہونے کے باوجود ہم نے اب تک اللہ کو الہ نہیں مانا، الہ ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس دل کو اللہ کی الوہیت سے معمور کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو توحید کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک کی گندگی سے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہم کو اس کے در کا بھکاری بنائے، در در کی بھیک مانگنے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔